السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ایک سرزمین ہے جس کی مٹی میں تاریخ کی خوشبو بھی ہے اور صدیوں کے زخموں کی چیخ بھی۔ یہ کہانی ہے فلسطین کی، ایک ایسی زمین کی جو صرف نقشے پر ایک علاقہ نہیں بلکہ ایمان، تہذیب، جنگ اور امید کی مکمل داستان ہے۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان نے تہذیب کی پہلی اینٹ رکھی تو اسی خطے میں قدیم کنعانی آباد تھے۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں آئیں اور گئیں، کبھی مصریوں کا اقتدار، کبھی رومیوں کی حکمرانی اور پھر بازنطینی دور۔ ہر دور نے اس سرزمین پر اپنے نقش چھوڑے، مگر فلسطین ہمیشہ ایک مرکز رہا، مذہبی، ثقافتی اور تجارتی۔ یہ وہی زمین ہے جہاں انبیاء کی صدائیں گونجی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں قائم ہوئیں اور جہاں بعد میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پھیلیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ 3 بڑے مذاہب کے لیے مقدس مانا جاتا ہے۔ پھر 7ویں صدی میں ایک نیا باب شروع ہوا جب اسلامی خلافت نے اس علاقے کو اپنے دامن میں لیا اور ایک طویل عرصے تک یہاں اسلامی حکمرانی رہی۔ اس دوران فلسطین میں علم، ثقافت اور مذہبی ہم آہنگی کا ایک منفرد دور دیکھا گیا۔ مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے اپنے عقائد کے ساتھ، لیکن تاریخ کبھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ وقت نے کروٹ لی، صلیبی جنگیں ہوئیں، خون بہا، شہر اجڑے اور پھر صلاح الدین ایوبی جیسے کردار سامنے آئے جنہوں نے نہ صرف جنگ جیتی بلکہ انسانیت کا درس بھی دیا۔ صدیاں گزرتی رہیں اور پھر سلطنت عثمانیہ کا دور آیا۔ تقریباً 400 سال تک یہ خطہ ان کے زیر انتظام رہا۔ نسبتاً استحکام تھا، مگر پہلی جنگ عظیم نے سب کچھ بدل دیا۔ عثمانی سلطنت کمزور پڑ گئی اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے نئے نقشے بنانا شروع کیے۔ اسی دوران ایک تحریک زور پکڑ رہی تھی جسے صہیونیت کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن قائم کرنا تھا اور فلسطین اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ 1917 میں ایک اعلان ہوا جس نے آنے والے وقت کی بنیاد رکھ دی۔ اس کے بعد یورپ سے یہودیوں کی بڑی تعداد فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگی۔ مقامی عرب آبادی کے لیے یہ ایک نیا اور پیچیدہ مرحلہ تھا۔ زمینیں خریدی جانے لگیں، آبادیاں بدلنے لگیں اور کشیدگی بڑھنے لگی۔ برطانوی راج کے دوران حالات مزید بگڑتے گئے۔ فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان تصادم بڑھتا گیا۔ پھر آیا 1947 جب اقوام متحدہ نے ایک منصوبہ پیش کیا جس میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی گئی، ایک عرب ریاست اور ایک یہودی ریاست۔ مگر یہ منصوبہ سب کے لیے قابل قبول نہ تھا اور حالات جنگ کی طرف بڑھ گئے۔ 1948 میں ایک اہم موڑ آیا، ایک نئی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا اور اسی کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ اس واقعے کو آج بھی نکبہ یعنی بڑی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خاندان بکھر گئے، بستیاں خالی ہو گئیں اور ایک نسل مہاجرت کی زندگی جینے پر مجبور ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تنازع زمین پیچیدہ ہوتا گیا۔ 1967 کی جنگ نے نقشہ بدل دیا، کچھ علاقے قبضے میں چلے گئے اور فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ چیک پوسٹ، پابندیاں اور روزمرہ زندگی کی مشکلات ایک حقیقت بن گئیں۔ لیکن اس سب کے باوجود فلسطینی عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی شناخت کو زندہ رکھا، اپنی ثقافت، زبان اور امید کو محفوظ رکھا۔ انتقاضہ جیسی تحریکیں سامنے آئیں جنہوں نے دنیا کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کروائی۔ آج بھی یہ سرزمین تنازع کا شکار ہے۔ خبریں آتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، مگر ایک چیز مستقل ہے اور وہ ہے اس زمین کے لوگوں کی امید، ان کی دعا اور ان کا یقین کہ ایک دن امن ضرور آئے گا۔ فلسطین کی کہانی صرف جنگ کی نہیں، یہ کہانی ہے صبر کی، قربانی کی اور ایک ایسے خواب کی جو ابھی ادھورا ہے۔ یہ وہ داستان ہے جو ہر سننے والے کے دل کو چھو جاتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف ماضی نہیں بلکہ حال اور مستقبل کو بھی شکل دیتی ہے۔ اور شاید کسی آنے والے وقت میں جب تاریخ کا نیا باب لکھا جائے گا تو اس میں امن، انصاف اور انسانیت کی جیت کا ذکر ہوگا اور فلسطین ایک بار پھر صرف ایک تنازع نہیں بلکہ ایک پرامن سرزمین کے طور پر جانا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔